میں اپنے آپ کو جب اپنے ضمیر کے ترازو پہ رکھ کے پرکھتا ہوں تو میرے سامنے کچھ امور آتے ہیں جن کا قرآن نے حکم کیا، اور کچھ امور آتے ہیں جن سے قرآن نے منع کیا۔ تو میں پھر یہ پرکھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں اس معاشرے کے ایک فرد کے طور پہ قرآن کے ان اوامر اور قرآن کی اس نہی کے اوپر پورا اترتا ہوں۔ مثلا قرآن پاک نے انکساری کا حکم کیا، قرآن پاک نے کثرت ذکر اللہ کا حکم کیا، قرآن پاک نے تزکیہ ظاہر و باطن کا حکم کیا، قرآن پاک نے خشیت کا اختیار کرنے کا ذکر کیا، قرآن پاک نے خود اپنے اندر قرآن کے اندر غور و تدبر کرنے کا حکم کیا، قرآن نے لوگوں تک دعوت الہی پہنچانے کا حکم کیا، قرآن نے اہل اللہ کی مجلس اختیار کرنے کا حکم کیا، قرآن نے نفاذ دین کی جد و جہد کرنے کا حکم عطا کیا، اور قرآن نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم کیا۔ جب میں اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے ترازو پہ پرکھ کے دیکھتا ہوں تو میرے لیے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ کیا میں قرآن کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق قائم ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن نے جن امور سے منع کیا، جب میں اپنے آپ کو ان تقاضوں کے اوپر پرکھتا ہوں تو میرے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ میرا کتاب اللہ سے کیا رشتہ ہے۔ قرآن نے تفرقہ پرستی سے منع کیا، قرآن نے اتباع شیطان سے منع کیا، قرآن نے خواہش نفس کی پیروی سے منع کیا، قرآن نے زینت دنیا کے فریب میں مبتلا ہو جانے سے روکا، قرآن نے چوری سے منع کیا، قرآن نے زنا سے منع کیا، قرآن نے تکبر سے منع کیا، قرآن نے نسلی تفاخر سے منع کیا، قرآن نے شراب سے منع کیا۔ جب میں اس معاشرے کے فرد کے طور پہ، اس معاشرے کے فرزند کے طور پہ اپنے آپ کا قرآن کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہوں کہ میرے ایمان کا درجہ قرآن کے کمپیریزن کے ساتھ، قرآن سے موازنے کے ساتھ میرے ایمان کا کیا درجہ ہے، تو وہ تمام امور جو قرآن نے اختیار کرنے کا حکم کیا وہ مجھے اپنے اندر تہی نظر آتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر تہی نظر آتے ہیں۔ اور وہ امور جنہیں قرآن نے چھوڑنے کا، جنہیں ترک کرنے کا حکم کیا، وہ سارے کے سارے ہم نے اسی شدت سے لاگو کر دیے جس شدت سے قرآن نے ان کی نفی کی تھی۔ مثلا قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد ہمیں فرماتا ہے کہ انکساری کو اختیار کرو، وَلَا تُعَسِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ قرآن کہتا ہے کہ اور کسی سے بات کرنے میں اپنے خسارے کو اختیار نہ کرو، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین کے اندر تم اترا کے کیوں چلتے ہو، زمین کے اندر تم فخر اور غرور سے کیوں چلتے ہو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تکبر کر کے چلنے والوں کو، اللہ تعالیٰ اترا کے چلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ میانہ چال چل، یہ جو تو اکڑ کے چلتا ہے، کندھے نکال کے اور سینہ تان کے چلتا ہے، خدا کی مخلوق پہ اپنے روب، اپنے دبدبے، اپنے جلال کو طاری کرتا ہے، اس کے راستے کو چھوڑ کر غلط القاب کے ساتھ، گالی کے ساتھ، غلیظ لفظوں کے ساتھ اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں کو مخاطب کرتا ہے۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو نیچا کر لو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آوازیں نیچی کرنے سے دو باتیں مراد ہیں، ایک تو یہ کہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے حد ادب کو سامنے رکھو، آواز پست رکھو کہ تمہاری آواز سے تکبر کی بو نہ آئے، اور دوسرا جو آواز کے اندر الفاظ استعمال کرو وہ الفاظ بھی نیچے ہوں، ایسے الفاظ نہ ہوں کہ جن سے فرعونیت ٹپکے، ایسے الفاظ نہ ہوں جن سے شیطانیت ٹپکے، ایسے الفاظ ہوں جو عاجزی کے اوپر منحصر ہوں، جو تیری طاقت، تیری قوت، تیری قدرت کی بجائے تیرے خالق کی طاقت، تیرے خالق کی قدرت اور تیرے خالق کی قوت کا اظہار کریں۔
کیونکہ قوی تو نہیں ہے، قوی وہ ہے، غالب تو نہیں ہے، غالب وہ ہے، کبریائی تجھے زیبا نہیں ہے، کبریائی اسے زیبا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مبارک عین الفقر میں فرماتے ہیں کہ آقا پاک امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دوست جب دوست کے پاس آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر آتا ہے۔ آپ میری بارگاہ میں آئے ہیں تو میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ آپ میری بارگاہ میں آئے ہیں تو میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین، میں تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کائنات کا خالق ہوں، میں کائنات کا مالک ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں قادر مطلق ہوں۔ ایسی کون سی بات ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو میری بارگاہ کے اندر دستیاب نہیں؟ آقا پاک نے عرض کی الہ العالمین، تیری بارگاہ میں کبریائی ہی کبریائی ہے، تیری بارگاہ میں بڑائی ہی بڑائی ہے، میں تیری بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ لے کے آیا۔